ہاں جیسے ہم نے یہ مجلس سجائی ہوئی ہے، ایسے ہی سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور اس میں صفیں بچھی ہوں گی، امتوں کی صفیں 120 لگ بھگ، اور انبیاء کرام علیہم السلام ایسے گاؤ تکیہ لگے ہوئے صوفوں پہ تشریف فرما ہوں گے، کرسیوں پہ، اور خود اللہ جل جلالہ کا دیدار اور زیارت ہوگا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن پڑھا جائے گا، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، اور پھر خود کلام اللہ کو جس نے نازل کیا، نازل کرنے والی ذات یعنی اللہ تعالی خود قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ روایات میں آتا ہے سورہ رحمان کی تلاوت۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے اپنے دیدار، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت قرآن جھگڑالو بن جائے گا اللہ کے سامنے۔ فرمائے گا قرآن کہ یا اللہ، یا تو اس حافظ قرآن اور اس کے رشتہ داروں کو بخش دیجئے، اگر ایسا نہیں ہے تو بتا دیجئے کہ میں آپ کا کلام نہیں۔ جھگڑالو، یا تو اسے بخش دے یا انکار کر دے کہ میں آپ کا کلام نہیں۔ اللہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے۔ یا تو تیرا سفارشی بن جائے گا، اور یا پھر ایسا ہوگا اگر اس قرآن کو احل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال حلال کو نہ سمجھا، حرام کو حرام نہ سمجھا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو قرآن آپ پر گواہی دے گا، آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ پر حجت ہو جائے گا۔ تو عزیزان من، آج کا یہ پروقار تقریب جو منعقد ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سال بھر جن طلباء کرام نے محنت کی، اساتذہ کے سامنے یہ بوریاں نشین، اور انہوں نے بھوک اور افلاس کے اس عالم میں، اس مادیت پرستی دور میں، جہاں تک ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور ماڈرنزم دور ہے کہ لوگوں کو گمراہی کے لیے نت نئے جدید الیکٹرانک کے طور پر چیزیں اویلیبل ہیں، ایسے دور میں ایک بچہ ایک خاندان سے آتا ہے، اس کے ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، صبح میں اٹھنا، اسے مسجد مدرسے میں بھیجنا اور تلاوت قرآن کے لیے اس کو وقف کر دینا۔ ایسے دور میں، ایسے ماحول میں جو حافظ قرآن اٹھتا ہے، قرآن مجید یاد کرتا ہے، یقیناً وہ قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن، فرمایا میری امت کے جو معزز ترین لوگ ہیں وہ قرآن کے حاملین ہیں۔ حملت القرآن، حاملین قرآن۔ اشراف امتی، میری امت کے معزز، اشراف علماء کرام جانتے ہیں مبالغہ کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ معزز لوگ یعنی وی آئی پی لوگ وہ قرآن کے حاملین، حفاظ کرام، عالم دین، صاحبین قرآن، حاملین قرآن، انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے زندگیوں کو جوڑا ہوا ہے۔ یقین جانیے معزز ترین لوگ ہیں دنیا میں۔ لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر جن کے پاس بڑی بڑی جو ہے کار کوٹری ہو اور بینک بیلنس ہو، بہت زیادہ سرمایہ دار ہو، بہت زیادہ اس کے پراپرٹیز ہوں، اثاثے ہوں، اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو لگژری ٹائپ کا رکھ کر لوگوں کو شو کرتا ہو کہ میں ہوں اس دنیا میں، ہم چوں دیگر ایمانیس، باقی کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے معزز ترین لوگ وہ حاملین قرآن ہیں، اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ وعلم، وعلم میں یہ شد ہے، اور شد دو معنی دیتا ہے، تعلیم و تعلم دونوں اس کا معنی ہے علمہ میں، قرآن کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی، پڑھے بھی پڑھائے بھی، وعلمہ کا یہ معنی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا
یسرناہ بلسانک، اب یسرنا میں بھی سین کے اوپر شد آتا ہے، شد دو معنی کے، اللہ نے تسہیل دے دی، آسانی دے دی، اے نبی تیری زبان کے ساتھ اس قرآن کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کو انتہائی آسان بنا دیا۔ اگر چھوٹا سا بچہ قرآن مجید کا حافظ بن سکتا ہے تو میرے بھائیوں جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، فرصت نہیں ملی، ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، میرے بزرگ بھائی جن کو فرصت نہیں ملی قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے کی، وہ ابھی سے شروع کر لے، قرآن مجید کو پلے باندھ لے اور پڑھنا شروع کر لے۔ یقین جانیے حضرات صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے